برے وقت میں کھڑا ہونا جو ہے یہ جوان مردی ہے، بہت اچھا عمل ہے، قابل ستائش رویہ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ ہر کسی سے جو ہے وہ ایک جیسے رویے کی توقع نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے ملک میں حالات ہی کیوں ایسے لائیں کہ اس قسم کے جو ہے وہ رویوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مشکل پیش آئے، لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں۔ جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے اور ایک آزاد فضا میں آگے بڑھنے کا نام ہے، تو کیوں نہ ہم مل کے ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ کسی کو مجبور ہو کے نہ کسی کی طرف رہنا پڑے اور نہ کسی کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے۔ کوئی ایک محاذ آرائی کا ماحول ہے، یہ اسی بدبخت کا شاخسانہ ہے۔ اس بدبخت نے اس ملک کا، اس قوم کا کلچر خراب کر دیا۔ اس نے نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کا یعنی جو ہے وہ گستاخ بنا دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح 9 بجے جو ہے وہ ہم سبھی یہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب خود پہنچے ہوتے ہیں اور رات گئے تک جو ہے ہم اس عمل میں مصروف ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے وہ اپنے جگہیں جہاں پہ ہماری کمزوری تھی یا ہمیں تھوڑی بہت مشکلات تھی، آج ہم نے جنگ ڈسٹرکٹ پورا جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ وہ فراڈ ہے سارا، وہ سوشل میڈیا پہ سارا فراڈ ہے۔ اسی فراڈ کی بنیاد کے اوپر 9 مئی انہوں نے کیا ہے اور اسے آج بھگت رہے ہیں۔ اس فراڈ میں نہ آئے آپ۔ سن لیں جی، ایک سوال بس۔ دیکھیں نوجوان اور یعنی بزرگ جو ہے یہ ایک مکس میچ ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات جو ہے، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کاروباری زندگی ہو، وہ نہ تو سارا بزرگ چلا سکتے ہیں اور نہ ہی سارا جو ہے وہ بچے یا نوجوان چلا سکتے ہیں۔ یہ مکس میچ ہوتا ہے اور ایک مناسب اور بر وقت ٹرانزیشن ہوتی ہے۔ ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے کہ جب جو بچے ہیں، وہ نوجوان جو ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اور گریجولی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، اور بزرگ جو ہیں وہ ذمہ داریاں جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اس وقت وہ ایک اچھے گائیڈ کا، ایک اچھا یعنی گائیڈنس کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، اور یہی مناسب ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ گریجولی آگے بڑھیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور بزرگ جو ہیں وہ گریجولی جو ہے وہ ریٹائر ہوں۔ یہ اس مرتبہ جو یعنی اس دفعہ کوئی ایک محاذ آرائی کا ماحول ہے، یہ اسی بدبخت کا شاخسانہ ہے۔ اس بدبخت نے اس ملک کا، اس قوم کا کلچر خراب کر دیا۔ اس نے نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کا یعنی جو ہے وہ گستاخ بنا دیا۔ اس نے اوئے توئے کا کلچر لوگوں کو سکھایا۔ اس نے لوگوں کو سکھایا کہ ماں باپ جو ہے وہ بوجھ ہیں، ان کی عزت نہیں کرنی۔ وہ خود بھی کیونکہ ساری زندگی اس نے کسی کی عزت نہیں کی، اور خود بھی جو ہے وہ اس کا جو اپنا جو اس کے رویے رہے ہیں، میں اب کسی کی ذاتیات میں نہیں جانا چاہتا، تو اس بدبخت نے یہی بیج جو ہے یہ بونے کی کوشش کی ہے، جس سے متاثر ہو کے آپ لوگ بھی اس قسم کے سوال کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ اس سلسلے میں نظر ثانی کریں، ایجوکیشن کریں۔ یہ تصر نہیں آ رہا، یہ یقین ہے، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ بھی اس کے اوپر اعتماد کریں۔ تو صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو ملک کے معاشی مسائل ہیں اس حوالے سے کوئی تیاری ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ آج جس طریقے سے لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، جس سپیڈ سے شامل ہو رہے ہیں، اسی سپیڈ سے جب برا وقت آتا ہے تو یہ لوگ چھوڑ کر آپ کی جماعت کو چلے جاتے ہیں، تو جمہوریت یہاں پر کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں برے وقت میں کھڑا ہونا جو ہے یہ جوان مردی ہے، بہت اچھا عمل ہے، قابل ستائش رویہ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ ہر کسی سے جو ہے وہ ایک جیسے رویے کی توقع نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے ملک میں حالات ہی کیوں ایسے لائیں
کہ اس قسم کے جو ہے وہ رویوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مشکل پیش آئے، لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں۔ جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے اور ایک آزاد فضا میں آگے بڑھنے کا نام ہے، تو کیوں نہ ہم مل کے ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ کسی کو مجبور ہو کے نہ کسی کی طرف رہنا پڑے اور نہ کسی کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے۔ اگر ایسے حالات ہوتے رہے ہیں تو ان کو ہم نے جو ہے وہ بڑی جرت مندی سے فیس کیا ہے، اور اسی کا جو ہے وہ فروٹ ہے یا اسی کا بدل ہے کہ آج ہم ان مشکل حالات سے نکل کے جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہتر حالات کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ قوم کے ساتھ بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ 21 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون نے بطور جماعت اور میاں نواز شریف نے بطور لیڈر پوری قوم کے سامنے یہ عہد کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ملک کو اس بحران سے نکالیں گے۔ انشاءاللہ۔ یہ عہد نہ کسی نے کیا ہے، نہ کوئی اور سامنے آیا ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ہی کسی کے پاس کوئی ماضی کی مثال ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ملک کو ایسے بحرانوں سے نکالا ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت ملک کے ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی، ادر وائز بھی جو ہے وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو وہ واحد شخصیت ہیں کہ ملک کو اس بحران سے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک ایکسپیرینسڈ بیلنس ٹیم ہے، وہی ٹیم اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتی ہے، اور بہرحال ملک نے اس بحران سے نکلنا تو ہے، اللہ کے فضل سے نکلے گا۔ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اللہ کے اسلام کے نام اور اللہ کے کلمے کی آواز کے اوپر جو ہے وہ یہ بنا ہے، تو یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا اور اس بحران سے نکلے گا۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے دنوں میں پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں اس کی گارنٹر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو وہاں درخواستیں آنا شروع ہو گئی ہیں الیکشن کینسل کرانے کے حوالے سے، اگر حالات چینج ہوتے ہیں پھر نون لیگ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں جی، ہمارا تو بڑا واضح موقف ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر ہم میں اس بارے میں کوئی رتی بھر بھی اگر کوئی شک و شبہ ہو تو ہم یہ دن رات آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح 9 بجے جو ہے وہ ہم سبھی یہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب خود پہنچے ہوتے ہیں، اور رات گئے تک جو ہے ہم اس عمل میں مصروف ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے وہ اپنے جگہیں جہاں پہ ہماری کمزوری تھی یا ہمیں تھوڑی بہت مشکلات تھیں، آج ہم نے جنگ ڈسٹرکٹ پورا جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ اس کے اوپر جو صاحبان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر کئی دنوں کی ایفرٹس ہیں، کئی دنوں کی ان سے ملاقاتیں ہیں، گفتگو ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم تو بالکل 8 فروری کے الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہم بھرپور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کسی قیمت پہ نہیں چاہتے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو۔ اگر کوئی درخواستیں لے کے جا رہا ہے تو وہ سپریم کورٹ درخواستوں سے تو معروف نہیں ہوگی، وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی، اور جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو منظور ہوگا۔ اب کی جماعت جو ہے وہ بائیکاٹ کی باتیں کرنے لگ گئی ہے، کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ اب وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، قاسم کے ابو عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے، بلکہ اب وہ گوہر خان کی جماعت ہے، تو گوہر خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ الیکشنز میں جو ہے وہ لے کے جائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب تک اپنے میں سے ان عناصر کو جنہوں نے 9 مئی بپا کیا، جنہوں نے 9 مئی کو ریاست پر حملہ کیا، جنہوں نے 9 مئی کو فوج میں تقسیم کر کے اس ملک کو خون میں نہلانے کی سازش کی،
جنہوں نے 9 مئی کو غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے اس ملک کے خلاف ایک ایسی گھرونی سازش کی جو اگر کامیابی یا کامیابی کے قریب بھی چلی جاتی تو یہ ملک جو ہے وہ بہت بڑے بحران کی زد میں آ جاتا. ان عناصر کو علیحدہ کریں, انہیں پروسیکیوشن فیس کرنے دیں. اگر جو بے گناہ ہوں گے وہ بے گناہ ہو جائیں گے, وہ کریں سیاست بعد میں آ کے. جو گناہ گار ہیں وہ سزا پائیں. ان عناصر کو علیحدہ کر کے پی ٹی آئی اگر الیکشن لڑے گی, پی ٹی آئی کو کوئی الیکشن سے نہیں روک سکتا. کوئی پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ اقدام نہیں ہو سکتا. معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کے ذمہ دار عناصر کو ساتھ ملا کے جو ہے وہ الیکشن میں جانا چاہتی ہے. وہ ان عناصر کو الیکشن کے لبادے میں جو ہے وہ ان کے جرائم پر پردہ پوشی کرنا چاہتی ہے. وہ الیکشن کے لبادے میں ان عناصر کو سزا سے بچانا چاہتی ہے. میں یہ واضح کہہ دوں, ایسا نہیں ہوگا, ایسا بالکل نہیں ہوگا. انہیں چاہیے کہ ان عناصر کو جو ہے وہ علیحدہ کریں. باقی پوری جماعت ہے, اس میں ہزاروں کارکن ہیں, اس میں لاکھوں ان کے ووٹر سپورٹر ہیں, ان کو علیحدہ کریں, الیکشن میں حصہ لیں اور ایک صحت مند جو ہے وہ مقابلہ کریں, بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ابہام پیدا کریں اور اس ابہام میں جو ہے وہ ان کو ان کی جواب دہی سے بچا لیں. یہ ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. الفت مغل. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی امن و امان کی سچویشن ایسی ہے کہ انتخابات شاید وقت پر نہیں ہو سکتے, ہم لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں, اور یہ بات انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے ویری نیکسٹ ڈے کی. تو کیا مسلم لیگ نون بھی اس بات پر ایگری ہے کہ اگر امن و امان کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے؟ جی, پاکستان مسلم لیگ نون بالکل واضح ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن 8 فروری 2024 کو ہونے چاہیے. اس سے پہلے جو ڈیلے ہوا ہے 14 مئی 2023 کے الیکشن کا جو ڈیلے ہوا ہے وہ کوئی ہم نے ڈیلے نہیں کروایا. وہ ایک آئینی تقاضا تھا کہ تمام اسمبلیوں کے الیکشن ایک دن ہونے چاہیے. وہ ہمارا ایک آئینی سٹانس تھا. اب اگر نومبر سے الیکشن فروری میں گئے ہیں, ایک آئینی تقاضا تھا. سی سی آئی نے فیصلہ کیا اور ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ ہونی تھی, اور سینسس جو ہے اس کے اوپر پوری قوم اگر متفق ہوئی ہے تو وہ بھی بہت ایک بڑا عمل ہوا ہے. تو اس لیے ہمارا بالکل محاسبہ اس کے کہ آئین میں جو درج ہے اس کے مطابق الیکشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور بات پہ ایگریمنٹ نہیں ہے. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.